قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وقال تبارک و تعالی فی سورة الحاقہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وقال تبارک و تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کو فنا کر دینے والا اور پھر دوبارہ ہی اس کائنات کو انسانوں اور جنات وغیرہ کو وجود عطا کرنے والا، زندہ کرنے والا، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے، رب العالمین نے کائنات بھر والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ قاف کی یہ آیت مبارکہ اور اسی طرح سورۃ الحاقہ کی چند آیات، اللہ رب الرحمن نے ان آیات کے اندر جہنم اور جہنمیوں کا منظر پیش فرمایا۔ پروردگار جو اپنی مخلوق کے ساتھ نہایت رحمان اور رحیم ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، اللہ رب الرحمن نے قیامت سے پہلے جہنم کا منظر بیان کر دیا تاکہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جہنمیوں میں سے ہونے سے بچا لے۔ جہنم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں، اور یہ جہنم اللہ نے کافروں، مجرموں، منافقوں کے لیے تیار کی۔
جہنم ایک بہت بڑی آگ کا نام ہے، اور اس آگ کا ایندھن اللہ نے لوگوں کو اور پتھروں کو بنانا ہے۔ ان لوگوں میں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے کافر ہوں گے، مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے اور منافق ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس جہنم کے اندر کافر بھی ہوں گے، مجرم بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے۔ اور اللہ رب الرحمن نے کامیابی یہ بتائی کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا یہ حقیقتاً یہ ہے کامیاب بندہ۔ ہمارے ہاں ہماری سوچ اور ہمارے دماغ میں کامیابی اور کامرانی اور ناکامی کا ایک علیحدہ منظر ہے۔ اللہ کے قرآن میں کامیاب شخص وہ بتایا گیا جسے جنت ہو گئی، جنت میں داخل کر دیا گیا، اور ناکام اور نامراد بدبخت وہ بندہ کہ جسے جہنم ہو گئی، جہنم میں ڈال دیا گیا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کامیابی، کامرانی اور ناکامی اس کا کیا دار و مدار ہے۔ اور جب ہم اپنے دماغ پر جائیں گے تو پھر کامیابی اور کامرانی کا کچھ اور ہی مطلب ہوتا ہے، کامیاب اور ناکام بندہ ہمارے نزدیک کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جہنم ایک آگ ہے اور ایک بہت بڑی آگ ہے، اور یہ آگ کبھی نہ ٹھنڈی ہوگی نہ کبھی بجھے گی، اور نہ ہی جہنم کی آگ میں کبھی کوئی کمی آئے گی، ہاں جی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جہنم کو ہمیشہ ہی بھڑکاتا رہے گا، اور یہ جہنم جہنمیوں پر ہمیشہ بھڑکتی رہے گی۔ لمحے بھر کے لیے بھی جہنمیوں پر جہنم کی آگ کی تپش اور گرمی اور جلا دینا اور عذاب میں مبتلا کیے رکھنے کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ رب الرحمن سورۃ قاف میں فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس دن ہم جہنم سے بھرے، جہنم سے کہیں گے، ہم جہنم سے پوچھیں گے، اللہ جہنم سے یہ سوال کرے گا اور پوچھے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم جواب دے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، جہنم کہے گی کہ کیا کچھ مزید ہے؟ میں ابھی بھری نہیں ہوں، جہنم کے اندر ابھی مزید کیپیسٹی ہے، ابھی مزید جگہ باقی ہے۔ ہوگا یہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جہنم کے اندر جب کسی شخص کو ڈالا جائے گا یا لوگوں کو ڈالا جائے گا یا گروہوں اور جماعتوں اور قافلوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کی زبان پر ایک ہی بات ہی ہوگی۔ جہنم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کو اپنے اندر لے لینے کے باوجود جہنم کی زبان پر صرف ایک ہی رٹا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، جہنم کہے گی مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ ہاں جی، جہنم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کے جہنم میں رسید ہونے کے باوجود
جہنم کی زبان کو چپ نہیں آئے گی اور جہنم کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، وہ بار بار یہی مطالبہ کرے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، کہ کیا کچھ اور بھی ابھی باقی ہے، مطلب میرا پیٹ نہیں بھرا۔ اللہ اکبر، ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں آ گئے لیکن جہنم وہ بھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ کس بات پر؟ کہ اللہ تو ہمیں آگ سے بچا لے، تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر فرض نماز میں درود کے بعد یہ دعا لازماً پڑھتے، اور ہمیں بھی لازماً یہ دعا پڑھنی ہے۔ لیکن اب یہ دعا آئے گی تو ہم دعا کو پڑھیں گے، جب یہ دعا یاد کریں گے تو دعا پڑھیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں جہنم کے عذاب سے۔ پیارے نبی علیہ السلام 5 وقت جب نماز پڑھتے تو پیارے نبی درود کے بعد یہ دعا ضرور کرتے۔ اس دعا کے اندر اللہ کی پناہ طلب کی گئی جہنم کے عذاب سے، مسیح دجال کے فتنے سے، اور اسی طرح دیگر چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان اور اہل علم اور اہل تقوی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازوں میں درود کے بعد یہ دعا پڑھتے کہ اللہ میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں جہنم کے عذاب سے۔ جہنم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے جہنمیوں پر، کہ جہاں کافر اور منافق، یہ کافر اور مجرم ہمیشہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اور جہنم سے جب اللہ پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، جہنم جواب دے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، کیا کچھ مزید بھی ہے، یعنی ابھی جہنم نہیں بھری۔ معلوم ہوا کہ جہنم بھی بات کرے گی، جہنم بھی بولے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم یا آگ کی زبان کیسے ہے؟ جہنم کیسے بات کرے گی، کیسے بولے گی، کیسے اللہ کو جواب دے گی؟ اس قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا جہنم کے کان بھی ہیں اور جہنم کی زبان بھی ہے۔ جہنم جس کے کان بھی ہیں اور جس کی زبان بھی ہے، جہنم اللہ کی بات سنے گی بھی اور اللہ کی بات پر جواب بھی دے گی۔ کیسے؟ وہ پروردگار جو گوشت کے ایک ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، اللہ جس نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی۔ یہ زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ہڈی بغیر۔ تو اللہ جب گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ اس پروردگار نے جہنم کو کان بھی دیے اور جہنم کو زبان بھی دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ 4848 نمبر پر یہ حدیث لائے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یلقا فی النار، جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم کی زبان پر کیا ہوگا؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، کیا کچھ اور بھی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک کہ کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے حتیٰ یضع قدمہ فتقول قط قط، اللہ جہنم کے اندر اپنا پاؤں رکھ دے گا، اور پھر جب اللہ اپنا پاؤں جہنم میں رکھے گا تو جہنم پھر بول اٹھے گی کہ بس بس، اب مزید مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔
تو اتنا بڑا عذاب اللہ نے کافروں اور مجرموں اور اسلام دشمنوں اور گنہگاروں کے لیے تیار فرمایا ہے، اور اس جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ پکڑنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ جس پروردگار نے اتنی بڑی مخلوق مجرموں کو اور کافروں کو اور گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے تیار فرمائی ہے۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیسے ڈالا جائے گا؟ سورۃ الحاقہ کی آیات بینات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کے اندر، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ فرمایا اس مجرم کو پکڑو اور اس مجرم کو توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس مجرم کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو اور جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایک زنجیر کے اندر جکڑ دو جس زنجیر کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اور اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو یہ جہنمیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ رب رحمان یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی اس مخلوق سے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینے کی فکر کریں۔ اللہ نے اپنے عذاب سے ہمیں ڈرایا۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تیار کردہ ایک عذاب ہے، اور اس عذاب سے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے اور فرمایا کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ جب ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ جہنمی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں جی، جہنمی جہنم کے اندر اپنے قرین کو اور اپنے ساتھی کو ملامت کرے گا کہ میرے اس ساتھی نے مجھے بہکایا اور جہنم کے اندر لے کر آیا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہے گا، وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ جب جہنمی اپنے ساتھی کو کہے، الزام دینے کی کوشش کرے گا، تو اس کا جو قرین ہوگا، ساتھی ہوگا، وہ کہے گا یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہی، اللہ کے عذاب سے ہر وقت اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لینے اور ڈرنے کی کوشش کریں، اور قیامت کے دن جب کوئی شخص روئے گا اور چیخے گا اور چلائے گا اور یہ لوگ جھگڑا کریں گے، ان لوگوں کا جھگڑا کرنا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ جہنمی جب اپنے ساتھی پر، جو اس کا انسانوں اور جنات میں سے دنیا کے اندر گمراہ کرنے والا دوست اور ساتھی تھا، جب وہ اسے الزام دے گا تو اس کا ساتھی یہ جواب دے گا کہ میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ جب یہ دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دینا ہے، لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میرے سامنے لڑائی اور جھگڑا مت کرو، یہاں لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو عذاب تمہارے لیے تیار ہو چکا اس عذاب نے اب تمہیں یہاں ہر صورت ہونا ہی ہونا ہے، یعنی عذاب سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑ کر ڈالا جائے گا، اور ان لوگوں کا جرم کیا ہوگا، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، جرم ان کا یہ ہوگا کہ یہ اللہ عظمت والے کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور جہنم کے اندر جہنمیوں کی کیا سزا ہوگی، کیا خوراک ہوگی، کیا کھانا اور پینا ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین، جہنم میں جہنمیوں کے لیے سخت گرم ہوا میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سائے میں سیاہ ترین دھوئیں کے، نہ وہاں ٹھنڈ ہوگی اور نہ وہ برد فرت بخش ہوگا، ایسا پانی پینے کو ملے گا کہ نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ وہ فرت بخش۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بلا شبہ وہ دنیا کے اندر بڑا خوشحال تھا، دنیا کی زندگی نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ گزار دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چونکہ ایمان نہیں لایا، اس لیے اس کی ساری دنیا کی خوشحالی جاتی رہے گی۔ اور جہنم کے اندر یہ جہنمی لوگ سخت گرم ہوا کے اندر ہوں گے، اور پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور سیاہ ترین کالے سخت کالے دھوئیں کے اندر ہوں گے، پینے کے لیے جو پانی ملے گا۔ فرمایا لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ وہ فرت بخش ہوگا۔ یہ جہنمیوں کو اللہ نے جہنم کے اندر سزا دینی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ان تمام باتوں کے اندر یہ تعلیم دی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہنم سے بچنے کے لیے کیا کریں۔ جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھیں، کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا، اس کلمے کے تقاضوں کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں،